کرام، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو ساتھی اور جانثار، وفادار اور تابعدار لوگ عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک بڑا ہی نمایاں نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک بڑا نمایاں، بلند اور ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کے ناطے یہ خواہش اور تمنا تھی کہ ساری دنیا کے انسان مسلمان بن جائیں اور کلمہ پڑھ لیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے مسلمان ہونے کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تمنا ہی نہیں کی، بلکہ ان کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا بھی کی۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت تھے جو نڈر اور بے باک اور بہادر شخصیت تھے، اس لیے فطرتی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش جاگی کہ انہیں اسلام کے لیے مانگ لیا جائے، اور دعا کے جو الفاظ ہیں وہ اس ساری حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کی کہ یا اللہ اسلام کو عزت نصیب فرما، اور وہ اس طرح کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ چنانچہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک ایک ورق پڑھ کے دیکھیے، ایک ایک واقعہ پڑھ کے دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی اسلام میں آمد واقعتاً اسلام کی عزت اور سربلندی کا ذریعہ بنی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ کے بعد مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال کا قلیل عرصہ ہی گزرا تھا کہ آپ نے بھی داعی اجل کو لبیک کہہ دیا، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد اسلام کی یہ عظیم
ممتاز اور نمایاں شخصیت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر تشریف لائے، اور جس طرح آپ نے اپنی پہلی زندگی کے ایک ایک لمحے سے اسلام کی سربلندی کو مزید عروج بخشا، اسی طرح آپ کے دور خلافت میں بھی آپ نے ایسے ایسے نمایاں کام کیے، ایسی ایسی خدمات انجام دیں کہ اسلام رقبے کے لحاظ سے بھی وسیع سے وسیع تر رقبے کا مالک بنا، دنیا کے ایک بہت بڑے رقبے پر اسلامی جھنڈے لہرانے لگے اور اسلامی حکومت قائم ہونے لگی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات مبارکہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بڑے ہی اعزازات اور انعامات سے نوازا ہے۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں ایک مشہور حدیث کا حوالہ دے کر قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف میں موجود ہے، اور مشہور صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ انہوں نے یہ ارشاد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے سنا اور باحفاظت پوری دیانت کے ساتھ امت تک پہنچایا ہے۔ حدیث کی جو کیٹیگریز آتی ہیں ان میں سے اس حدیث کا درجہ حسن کا درجہ ہے، اور یہ صحیح حدیث کے بعد دوسرا درجہ ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ عنہ، اور اسی سے ملتے جلتے مفہوم والی حدیث ایک اور کتاب میں بھی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ لو بعث اللہ نبیا بعدی لکان عمر او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ دونوں کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاتم النبیین ہونے کا مسئلہ امت کو سمجھا چکے تھے، اپنے صحابہ کو بتا چکے تھے، قرآن کی آیتیں بھی اتر چکی تھیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد قیامت تک کوئی سچا نیا نبی نہیں آنا۔ یہ مسئلہ صحابہ کے ذہن نشین تھا، صحابہ کو یاد تھا۔ اسی مسئلے کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ مسئلہ ختم نبوت ذہن میں رہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی سچا نیا نبی نہیں آنا، جھوٹے آئیں گے یا پہلے سے موجود نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تشریف لائیں گے، لیکن نیا اور سچا نبی قیامت تک نہیں آنا۔ تو اس عقیدے کو سامنے رکھ کر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام بیان فرمایا کہ لوگوں اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا، اگر اللہ نے کسی کو بطور نبی مبعوث فرمانا ہوتا، بھیجنا ہوتا، تو اس قابل اور اس شان اور اس لائق میری امت میں سے ایک ہی ہستی ہے، اور وہ عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یعنی ارشاد پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی نہیں بنیں گے، کیونکہ نبی اب آنا نہیں، لیکن یہ یاد رکھو ارشاد کا مطلب اور مقصد بھی یہ ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صفات نبیوں جیسی صفات، جیسے نبیوں جیسے میں اندر صفات ہوتی ہیں، اسی طرح کی صفات جناب عمر رضی اللہ عنہ میں موجود ہیں، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہے۔ صفات ہونے کے باوجود آپ نبی نہیں بنیں گے، لیکن بہرحال نبیوں جیسی صفات سے مالا مال ہیں۔ اور نبیوں جیسی صفات جو میں نے عرض کیا، نبیوں میں کیا صفات ہوتی ہیں؟ ان میں سے ایک صفت یہ ہوتی ہے، نبیوں میں ایک صفت یہ ہوتی ہے، اور بھی ہوتی ہیں، ایک جس پر ہم نے بات کرنی ہے، کہ نبی فرش پہ ایک سوچتے ہیں نا تو اللہ عرش سے اپنی تائید نازل کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، ذہن میں خیال لائے آپ کہ قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت 16 مہینے تک تقریباً آپ نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ خیال تھا، دل میں یہ تمنا اور آرزو تھی۔ قرآن خود کہتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ بار بار مچل کر آپ کا اوپر چہرہ اقدس کرنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پیغمبروں کی ایک صفت ہوتی ہے کہ پیغمبر یہاں فرش پر، فرش زمین پر ایک خیال اور سوچ اور تمنا اگر دل میں لائیں نا، اور اللہ کو اس کی تکمیل منظور ہو تو اللہ اس تجویز کی تائید نازل فرماتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے عرض کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر بھی یہ صفات موجود ہیں۔ ان صفات میں سے، پیغمبرانہ صفات میں سے، یہ ایک صفت جناب عمر رضی اللہ عنہ میں بدرجہ اتم موجود ہے، اور اس کی وجہ بدرجہ اتم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کامل طور پر موجود ہے، کیونکہ دیگر کتابیں کہتی ہیں اور تفسیر کی ساری کتابیں کہتی ہیں کہ 22 مقام قرآن کے ایسے ہیں جن کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ذہن میں، دل میں ایک تمنا اور آرزو جگائی، تجویز رکھی، اور اللہ نے آسمان سے تائید نازل فرمائی۔ تو وقت کے پیش نظر ایک ایسی چیز جس میں اللہ نے عرش سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی موافقت فرمائی، تائید فرمائی اور تسلیم فرمائی، وہ ہم آج پڑھیں گے۔ تھوڑا سا تفصیلی ہے لیکن بہرحال مختصر کروں گا۔ قرآن حکیم کا یہ ارشاد مبارک ہے، سورہ توبہ ہے، اور 10واں سپارہ یہ بنتا ہے۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ مدینہ منورہ کا مشہور کردار، منافق کردار، عبداللہ بن ابی مر گیا۔ عبداللہ کے فرزند ارجمن یہ منافق اعظم ہے، لیکن عبداللہ کے فرزند ارجمن خالص اور تابع دار صحابی ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ ان کا نام بھی عبداللہ ہے۔ والد کی وفات پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہو گئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا یہ قیمتی بابرکت کرتا مجھے اتار کے دیجئے، میں نے اپنے والد کو بطور کفن پہنانا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا اتار کے دے دیا۔ عبداللہ پھر عرض کرنے لگے جناب والا، اس کی نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، اور صحیحین کی یہ روایتیں ہیں، یعنی بخاری و مسلم کی روایتیں،
دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی مبارک کرتا منافق اعظم کو پہنا دیا گیا اور جنازہ تیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے لیے مصلی پہ تشریف بھی لے گئے۔ آپ مصلی پہ کھڑے تھے، تشریف فرما تھے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کا قمیض پکڑ لیا اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، اس کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں، اللہ نے آپ کو منع فرمایا ہے۔ اب یہ منع کس طرح آیا ہے، مفسرین نے ایک تفصیلی بحث کی ہے، میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں، اسی صفحے کے پچھلے رکوع میں وہ آیت موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دلیل اس آیت سے لی کہ آپ کو اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، محبوب مکرم آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اور اگر مانگنے پہ آئیں اور 70 بار بھی مانگیں اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں یہ آیت عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اللہ فرماتے ہیں کہ 70 بار، تو 70 کی جگہ میں 100 بار مانگ لوں گا۔ اتنا کہہ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے، کئی لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھایا، صحیح ہے ان کی روایت ہے جنازہ ہو گیا تھا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اور نبوی صفت کا حامل ہونا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کے مطابق جنازہ پڑھا دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرش زمین پر کھڑے ہو کے یہ تجویز پیش کی کہ جنازہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے عرش بری سے اس تجویز کی تائید نازل کی، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہونا تھا ہو گیا، آپ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس جنازے پڑھانے کی ایک وجہ بھی بیان فرمائی تھی۔ اہل علم اور اہل ذوق یاد رکھیے، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے پتہ ہے میرے کرتے سے اور میرے جنازے پڑھانے سے اس کی مغفرت نہیں ہونی، لیکن آپ کی ایک حیثیت تھی حکمران کی اور ریاست مدینہ کے تاجدار کی، تو اس عہدے پر فائز شخصیت جو بھی ہو اس کے تقاضے اور ان کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے اس طرح دل جیتنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے اس کی بخشش نہ میرے کرتے سے ہونی ہے نہ میرے جنازے پڑھانے سے ہونی ہے، لیکن آپ نے فکس تعداد بتائی، آپ نے فرمایا میرے اس عمل سے اس کی قوم کا 1000 بندہ مسلمان ہوگا۔ اور کتب میں لکھا ہے کہ قبیلہ خزرج کا 1000 بندہ آپ کے اس عمل سے واقعتاً سچا مسلمان بن گیا تھا۔ تو وہ حکمتیں ہوتی ہیں، وہ ایک تو آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسرا آپ تاجدار مدینہ تھے، ریاست مدینہ کے حکمران تھے، تو اس ثوابدیدی اختیار جس کو کہتے ہیں نا، ثوابدیدی اختیار پر آپ نے یہ کیا۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پیش کردہ تجویز کو اللہ نے تائید سے نوازا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رتبہ یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ کے سینے کو میں نے رحمتوں کا خزینہ ضرور بنایا ہے، آپ کو میں نے سارے جہانوں کے لیے رحمت ضرور بنایا ہے، لیکن آپ کی رحمتیں، آپ کی شفقتیں ہونی چاہیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے،
آپ کی رحمتیں اور شفقتیں ہونی چاہیے تھیں بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے، آپ کی رحمتیں اور شفقتیں ہونی چاہیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے، آپ جانداروں کے لیے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور میں خود رب ہونے کے ناطے اعلان کر رہا ہوں اور حکم دے رہا ہوں، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آئندہ کبھی بھی اس قسم کے کسی بندے کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ اور فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ایسے بندے کے کہ قبر پر بھی آپ نے نہیں تشریف لے کر جانا۔ چنانچہ اس طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پیش کردہ تجویز کی تائید عرش بری سے نازل ہوئی، اور آئندہ کے لیے ایسے بندے کا جنازہ ممنوع ہو گیا جو کافر ہے۔ خود قرآن نے یہاں دلیل دی ہے، انہم کفروا باللہ ورسولہ۔ حالانکہ آپ سنتے رہتے ہیں یہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتا تھا، یہ کلمہ پڑھتا تھا، لیکن چونکہ منافق تھا، اور ایسا بندہ کافر سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ قرآن نے خود کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے درجے میں یہ منافق ہونے ہیں، جنہوں نے کلمہ زبان سے پڑھا لیکن ان کے دل نے تصدیق نہیں کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبوت و رسالت کی، ان کو سب سے نچلے درجے میں رکھنا ہے۔ اور یہ اسلام کے حوالے سے ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہی چاہیے، یا دوست بن جاؤ اسلام کے صدیق اکبر جیسے، اور خدا نخواستہ کسی نے دشمنی کرنی ہے تو ابو جہل جیسی دشمنی کرے۔ اب عبداللہ بن ابی جیسا کردار نہیں ہونا چاہیے کہ اوپر سے اسلام اور اندر سے سراسر کفر۔ تو چونکہ یہ کافر تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تجویز عمر پر رضی اللہ عنہ روک دیا۔ تو جو دوست بعد میں آئے ہیں میں خلاصہ عرض کر دوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں بہت ہی انعامات اور فضائل بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک ہم نے آج یہ پڑھا کہ آپ نے فرمایا نبوت کا دروازہ تو بند ہے، لیکن اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہوتا تو وہ ان نبیوں جیسی صفات رکھنے والی شخصیت میری امت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھی۔ مشہور صحابی ہیں، بڑا رتبہ ہے۔ محرم جو ابھی چل رہا ہے اس کی پہلی کو یہ شہادت کا جام انہوں نے نوش فرمایا، اور آپ حضرات کے ذہن میں رہنا چاہیے اور اس کو بیان کرنا چاہیے کہ دونوں عظیم شخصیات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسی روضہ اقدس میں آرام کر رہی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ساتھ قیامت تک رکھا ہے، اور آپ نے قیامت پہلے ہی بیان فرمایا تھا ایک دن کہ قیامت والے دن میں اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم اس طرح اٹھیں گے، اس طرح کہ ایک سائڈ پہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوں گے، ایک سائڈ پہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ صحابہ دشمن جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کتابیں نہیں پڑھنا چاہتے، خدا نخواستہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، خدا نخواستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نہیں مانتے، تو کم از کم یہ تو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ دونوں شخصیات دشمن ہوتی تو اللہ نے روضہ اطہر میں تو جگہ نہیں دینی تھی۔ اتنا بھی عقل کام نہیں کرتا، نئی کتابیں ماننی، نئی حدیثیں ماننی، نئی قرآن پڑھنا، نہ پڑھو، اتنا تو سوچو کہ جو اتنی عظیم شخصیات ہیں کہ انہیں اللہ نے روضہ اقدس میں آرام کے لیے جگہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کا سچا وفادار تابع دار اور غلام بنائے، اور صحابہ کے دفاع شان کے تحفظ اور دفاع کے لیے ہماری خدمات اپنی بارگاہ میں اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔